أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خدائے کلم کی کلامی کی طرف سے خوش آمدید۔ مشاعرہ کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید اور قرآن حدیث سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ ابراہیم صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم۔ تلاوت کے بعد خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ پہ ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب نعت شریف سے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حامد قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب میرے یاد کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، مہک گلاب کی نبی کی آل سے الفت نہیں سمجھا، نبی کی
تمہارا مرنا ہی بہتر ہے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ اور مطلب ہے نبی کی آل کے گداگر رئیس ہے محسن، نبی کی آل کے گداگر رئیس ہے محسن، سوال نہیں کرتے کسی کمینے سے، سوال نہیں کرتے کسی کمینے سے، میرے آل کو نسبت ہوئی مدینے سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تو جناب خالد قادری صاحب آج کا یہ مشاعرہ جو کہ سوائے بدل کے میرے انتظام انعقاد قدیم ہے، بہت سے شخصیات بھی بیٹھی ہیں، پہلے بھی ہمارے پاس کام کرتی ہیں، شاعر حضرات اور دوسرے شامل۔ نیٹ کا دور آ گیا، برگر کا دور آ گیا، جو پہچان ہوا کرتی تھی، جو ہماری روایات تھی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ بہت چکی ہیں۔ اردو مطلب ایک ایسی چیز ہے جب فنون لطیفہ چلے۔ پاکستان نے 70 سال تک کسی چیز میں ترقی نہیں کی، لیکن آبادی اور اردو میں اس نے ترقی کی، کیونکہ پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا کہ لال پر تیسری یا چوتھی بڑی زبان دنیا میں اردو ہے۔ تو اردو بھی ایک غریب زبان تھی، اور غریب کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اردو بھی غریب تھی، اس لیے یہ بھی زیادہ غریب تھی۔ کسی ادب کو ملحوظ ہاتھ رکھتے ہوئے، اپنی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہمارے اتحاد سب یہ جو جتنی کاوش آ رہا ہے، جتنی ہے اتحاد کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، ان کے انتظام ہو رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں ان کا، تو انہوں نے پھر سے ہمارے دلوں میں یہ حرکت پیدا کی، ہم پھر سے ادب سے منسلک ہوئے، اور ادب کی فیملی انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ آپ لوگ تعاون کریں، صدائے کلمات سے تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اور مشاعرے کی چند ایک ضروریات ہوتی ہیں، جیسے کھانے کے ساتھ پانی ضروری ہے، اسی طرح شاعر کے ساتھ داد ضروری ہے۔ برائے مہربانی، یہ کیونکہ یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب یہ شاعر یہاں پہ کچھ نو امور ہیں، نو ملوک بھی ہیں، کچھ نئے پیدا ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اس سے ان کے اندر وہ کیا کہتے ہیں زیادہ حوصلہ پیدا ہوگا۔ اب مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں
آگے بڑھانے کے لیے باقاعدہ مشاعرے کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب اشتہار نظر اور محمد نعمان بٹی صاحب کو، وہ آئیں اور اپنی ذمہ داری سنبھالیں۔ السلام علیکم۔ اس پروگرام کی باقاعدہ طور پہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پروگرام کی صدارت اقبال صاحب کریں گے۔ اس کی اسٹار والی کچھ آ گیا۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں رضوان طاہر ایڈوکیٹ، اور بھی آ جائیں۔ اور مہمان اعزاز ہیں آصف علوی صاحب، صدر بزم محسن نقوی، صدر بزم صدائے قلم۔ حسب روایت اپنی لذت سے اس مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں۔ مسافر جا چکا ہے راہ گزر کی ہاک مت دیکھو، مسافر جا چکا ہے راہ گزر کی ہاک مت دیکھو، جب گھر ہی جا چکا ہے تو یوں اب راکھ مت دیکھو۔ اسے مجھ سے محبت تھی، اسے مجھ سے محبت ہے، اسے مجھ سے محبت تھی، اسے مجھ سے محبت ہے، سنو اے دوستو دامن میرا صد چاک مت دیکھو، سنو اے دوستو دامن میرا صد چاک مت دیکھو، مجھے تم سے بچھڑنے کا ذرا بھی دکھ نہیں ہوگا، مجھے تم سے بچھڑنے کا ذرا بھی دکھ نہیں ہوگا، چلے جاؤ میری آنکھوں کو یوں نمناک مت دیکھو، مجھے تم سے بچھڑنے کا ذرا بھی دکھ نہیں ہوگا، چلے جاؤ میری آنکھوں کو یوں نمناک مت دیکھو، میرے تم آشیانے کو بچانے کیوں نہیں آئے، میرے تم آشیانے کو بچانے کیوں نہیں آئے، میرے آشیانے کے ہنسو ہاشاک مت دیکھو، میرے تم آشیانے کو بچانے کیوں نہیں آئے، میرے آشیانے کے ہنسو ہاشاک مت دیکھو، نہیں وہ اب نہیں تم کو لکھے گا حق محبت کے، نہیں وہ اب نہیں تم کو لکھے گا حق محبت کے، سنو اس بے قراری سے پڑی یہ ڈاک مت دیکھو، سنو اس بے قراری سے پڑی یہ ڈاک مت دیکھو، تمہارے نصیب میں شاید نہیں تھا پیار اس کا درد، تمہارے نصیب میں شاید نہیں تھا پیار اس کا درد، دعائیں چھوڑ دو ساری یوں افلاک مت دیکھو، مسافر جا چکا ہے راہ گزر کی ہاک مت دیکھو۔ ماشاءاللہ درست لگی دستک نے آواز یہ تو بکا ہوا ہے نا ہاں سب زیادہ دیر ہوگی میرا حال 24-25 سال ہو اور میں جدو مشاعرہ کرنے تھا لاکھ دو شاعر جناب مطلب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں۔ نہیں آمد 25 سال دے وچ کوئی ایک حرف نہیں لکھا ایک حرف بھی نہیں لکھا میں پرانی ڈائری کھولی نے وزاری چاہ صاحب کے الحمد للہ ایک دو بڑی بڑا کوئی کلام کرنے والے انہیں دنوں تحقیقات میں ایک کروں گا غم کے مارو حضور آئے غم کے مارو حضور آئے
سہارو آئے فضل رب العلا ہوا ہم پر فضل رب العلا ہوا ہم پر سب پکارو حضور آئے سب پکارو حضور آئے سب پکارو حضور آئے بے سہارو حضور آئے حضور آئے بے سہارو حضور آئے فضل رب العلا ہوا ہم پر فضل رب العلا ہوا ہم پر سب پکارو حضور آئے سب پکارو حضور شرکت آسمان نے کہا مبارک ہو آسمان نے کہا مبارک ہو چاند تارو حضور آئے آسمان نے کہا مبارک ہو چاند تارو حضور آئے غم کے مارو حضور ان سا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا شیر ہے کوئی ان سا ہوا ہے نہ ہوگا تاجدارو حضور آئے ہیں ارے تاجدارو حضور آمینہ پاک کے لالائے اس پر مکہ آمینہ پاک کے لالائے دل بگارو حضور آئے دل پکڑ کے مرتضی آ گئے تیرے آقا مرتضی آ گئے تیرے آقا جانوارو مرتضی آ گئے تیرے آقا مرتضی آ گئے تیرے آقا جانوارو حضور آئے غم کے مارو حضور آئے قلم کے آج کے اس پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم صدائے قلم کی آج کی جو نشست ہے بلکہ یہ صدائے قلم کے نام سے پہلی نشست ہے مگر اس سلسلے کو شروع ہوئے ایک عرصہ بیت گیا ہے اور وہی چہرے وہی کارواں وہی روح رواں سب بیٹھے تو حسب روایت میں اور جناب افتخار حسین دل صاحب آپ کا یہ جو پروگرام اس کو لے کے چلتے رہیں گے
تو सबसे पहले तो ये है कि एक रिक्वेस्ट जरूरी करनी चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम शायद जब आगे पढ़ता है आपको पता हालात कितने खराब है, शायद भी थके हुए, जब ये पढ़ते हैं तो 10 दिन के लिए समझे कि आज के दौर के लाखों रुपये 10 रुपये मिल जाइए इनको। तो ये प्रोग्राम काफी देर के बाद हुआ है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे चलते रहेंगे इंशाल्लाह समझ आती रहेगी। तो अभी मैं दावत दे रहा हूँ कोटी लोहारा के नौजवान शायर, बड़ा नाम कमाया है। साहिल ना मिला जब भी, उनका शेर है कि साहिल ना मिला जब भी तेरी याद में हम खोए, साहिल ना मिला जब भी तेरी याद में हम खोए, यादों में तेरी इस तरह अक्सर डूबते हैं हम। जमील अहमद जमील साहब से मुझे आप सब ने लिखा है कि मैं नात लिखता और पढ़ता हूँ। नात से पहले तो शायरी का ये हाफिज नहीं होता है, और रोज की बात में मैं एक शेर रखता हूँ, मुफ्ती साहब पढ़ते गए देखिए हवाले से शेर है कि जिस मुक्तदी के आगे ऐसा था, जिस मुक्तदी के आगे मलाइक हो सजदा रेज़, जिस मुक्तदी के आगे मलाइक हो सजदा रेज़, उस मुक्तदी के इमाम का होगा मकाम क्या, उस मुक्तदी के इमाम का होगा मकाम क्या। और क्योंकि ये महफिल इन्होंने रखी है गज़ल और शेर, इसी हवाले से ये शेर से आवाज़ कर रहा हूँ। एक तो भट्टी साहब ने आपको सुना दिया, कह रहा जनाब एक मैं ही नहीं तकता तेरी राह जाने ना, एक मैं ही नहीं तकता तेरी राह जाने जा, तेरी राह को भी देखा तेरा मुंतज़िर मैंने, तेरी राह को भी देखा तेरा मुंतज़िर मैंने। शेर सुनिएगा कि आंखें बिछा दी राह में, आंखें बिछा दी राह में के आ रहे हैं वो, आंखें बिछा दी राह में के आ रहे हैं वो, निकले वो ऐसे संग दिल के रास्ता बदल, निकले वो ऐसे संग दिल के रास्ता बदल गए, और राह वफा में हमने खाए बहुत है धोखे, राह वफा में हमने खाए बहुत है धोखे, राहगन ही मिले हमको सूरत बदल बदल के, राहगन ही मिले हमको सूरत बदल बदल के। और 4 मिसरे आपकी स्मारकों की नजर कि उनकी मदहोश निगाहों से पिया करते थे, उनकी मदहोश निगाहों से पिया करते थे, यही था आसरा हम जिससे जिया करते थे, यही था आसरा हम जिससे जिया करते थे, और याद करते थे यूं तो हर घड़ी रब को, याद करते थे यूं तो हर घड़ी रब को, नाम उनका भी बहरहाल लिया, नाम उनका भी बहरहाल लिया। और आपकी समातों की नजर अगले 4 मिनट कि उनके हाथों की महक याद रखनी है, उनके हाथों की महक याद रहे, उनके हाथों की महक याद रहती है, और जिंदगी इसीलिए शाद शाद रहती है, उनके हाथों की महक याद रहती है, जिंदगी इसीलिए शाद शाद रहती है। और जब से कैदी हुआ मैं तो उनकी जुल्फों का, जब से कैदी हुआ मैं तो उनकी जुल्फों का, तब से तबीयत मेरी आजाद है, जब से कैदी हुआ मैं तो उनकी जुल्फों का, तब से तबीयत मेरी आजाद रहती है। गज़ल के अशार आपकी समातों की नजर, क्योंकि बड़े अरसे बाद मैं आपको ये शेर सुना रहा हूँ
آپ کو عجیب لگتا ہوگا کہ لگا تھا پہلا کہ ذرا رخ سے ہٹا کے زلف کو چہرہ دکھائیے گا. بہت اچھا. یہ سب کالج دور کے میں کہتے ہیں. وہی ذرا رخ سے ہٹا کے ذرا رخ سے ہٹا کے زلف کو چہرہ دکھائیے گا. اندھیری رات ہے پہلے ہی نہ رخ کو چھپائیے گا. اندھیری رات ہے پہلے ہی نہ رخ کو چھپائیے گا. اور تبسم آپ کی سے پھول کھلتے ہیں چمن بھر میں. تبسم آپ کی سے پھول کھلتے ہیں چمن بھر میں. میرا دل بھی ہے گیرا آج ذرا سا مسکرائیے گا. میرا دل بھی ہے گیرا آج ذرا سا مسکرائیے گا. سدا ہم صرف میرا سدا ہم اپنے وعدوں پہ اترتے ہی رہے پورے. سدا ہم اپنے وعدوں پہ اترتے ہی رہے پورے. کبھی تو آپ بھی اپنا کوئی وعدہ نبھائیے گا. کبھی تو آپ بھی اپنا کوئی وعدہ نبھائیے گا. بہت ترسی ہے یہ آنکھیں تمہاری دید کی خاطر. بہت ترسی ہے یہ آنکھیں تمہاری دید کی حاصل. خدارا اب تو اپنے رخ سے یہ پردہ ہٹائیے. بہت ترسی ہے یہ آنکھیں تمہاری دید کی خاطر. خدارا اب تو اپنے رخ سے یہ پردہ ہٹائیے گا. بہت اچھا. میری مسکان کی وجہ بنی ہے آپ کی صورت. میری مسکان کی وجہ بنی ہے آپ کی صورت. رہے مسکان یہ باقی ناب چلمن گرائیے گا. رہے مسکان یہ باقی ناب چلمن گرائیے گا. تو جب یہ میں ڈائری سے لکھ رہا تھا تو اسی وقت یہ شعر لکھا جو آپ کی سماعت ہوں گے. آخری شعر ہے جو بھی میں نے لکھا ہے یہ لکھتے ہوئے. اگر چاہو کہیں جانا فقط اتنا ہی کہتے ہیں. اگر چاہو کہیں جانا فقط اتنا ہی کہتے ہیں. کبھی نہ یاد آئیے گا کبھی نہ یاد آئیے گا. مولوی صاحب تو نہیں بڑے میری آنکھوں کا پانی دیکھتے جانا. میری آنکھوں کا پانی دیکھتے جانا. یہ دریا کی روانی دیکھتے جانا. میری آنکھوں کا پانی دیکھتے جانا. یہ دریا کی روانی دیکھتے جانا. گری ہے برف میرے آشیاں پر. گری ہے برف میرے آشیاں پر. یہ آفت ناگہانی دیکھتے جانا. یہ آفت ناگہانی دیکھتے جانا. تیرا دکھ مجھ کو کھائے جا رہا ہے. تیرا دکھ مجھ کو کھائے جا رہا ہے. میری مٹی جوانی دیکھتے جانا. تیرا دکھ مجھ کو کھائے جا رہا ہے. میری مٹی جوانی دیکھتے جانا. جہاں بھر کا تماشا بن گیا ہوں. جہاں بھر کا تماشا بن گیا ہوں. جو کی ہے مہربانی دیکھتے جانا. جو کی ہے مہربانی دیکھتے جانا. کبھی تو آئے گا اے جانے والے. کبھی تو آئے گا اے جانے والے. میری خوش گمانی دیکھتے جانا. سنبھالا ہے جو تو نے غم دیا ہے. کبھی اپنی نشانی دیکھتے اگلے شاعر کو بلاتا ہوں. ان کا ایک شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے. عجب کشمکش ہے. عجب کشمکش ہے تیری محبت میرے لیے. عجب کشمکش ہے تیری محبت میرے لیے.
मुश्किल है कोई फैसला भी करना मेरे लिए। जनाब बिलाल अहमद मलिक। क्या बात है हरियाणा से भी चुकरिया ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਸਾਹਮਣੇ जानी भाई ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 24-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੈਰੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੋਜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸਭ ਦੇ शेर है अजब कश्मकश है तेरी मोहब्बत मेरे लिए, मुश्किल है कोई फैसला भी करना मेरे लिए। बहुत अच्छे तुमको खोया भी नहीं तुम्हें पाएंगे कैसे, हर एक जवाब बन गया है अब सवाल मेरे लिए। बहुत अच्छे मुद्दतों सोच के इस मकाम पे पहुंचा हूं मैं, कभी न बदलेगा ये जमाना मेरे लिए। बहुत अच्छे क्या बात। तुमने पढ़ी होगी सुनी होगी मगर मोहब्बत एक पनाहगाह है मेरे लिए। वो बढ़ गया है या कहीं पड़ाव करेगा, वो बढ़ गया है या कहीं पड़ाव करेगा, वो करिया भटक गया है मेरे लिए। बहुत अच्छे। और आखिरी शेर है मैं कई गुजरगाहों पे यूं ही चलता रहा हूँ, मैं कई गुजरगाहों पे यूं ही चलता रहा हूँ, सुना है वो धूल बन गया है मेरे लिए। बहुत अच्छे सबसे पहले जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे लिए बहुत ही मोहतरम मुकाम आप जैसे सुनाए हमारे प्रोग्राम तो मेरा भी इच्छा है कि उनका शुक्रिया पहले भी मैंने अदा किया, मगर सैयदादे और हमारे प्रोग्राम में आए और ये रौनक बख्शिया उन्होंने हमारे प्रोग्राम को, तो मैं अपनी तरफ से और अपनी तमाम साथियों की तरफ से उनका मशहूर ममनून हूँ कि आपने ये बन किया। तो सारे प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। एक गल तो दस भी है बड़ी मजेदार, बड़ी देर बाद नाश्ता ने पढ़िया, मगर एक गल शहजाद साहब बड़ा ही लाजवाब करे। दसो बहुत ही जबरदस्त पे और नासर साहब क्लैपिंग जोड़े उनसे बहुत कमाल का जगह शायर माशाल्लाह। इन्हें देखे जमाना हो गया, आने लगे भाव जिनको दुनिया में आए जमाना हो, और शेर भी ऐसे लिखते हैं इन्हें देखे जमाना, इन्हें देखे जमाना हो गया है तो सब पर आशिकाना हो गया है। मैं मुतमसूब हमारे सीनियर हमारे मोहतरम जनाब तालिब जवेद साहब। मैं तो बेसिकली नाच का शायर हूँ, लेकिन करने के फिर एक छोटी बहन की जगह उन्हें देखे जमाना हो गया है, उन्हें देखे जमाना हो गया है तो सब पर हाथ करना हो गया। मेरा हर दो यारों की नजर में मोहब्बत का तराना है,
میرا ہر بول یاروں کی نظر میں محبت کا ترانہ ہو گیا ہے، جسے سمجھ بیٹھا تھا اے دل وہ ظالم اب بگانا ہے، جسے اپنا سمجھ بیٹھا تھا اے دل وہ ظالم اب بگانا ہو گیا ہے۔ مسائل اور ہیں اے ہم نے تینوں، مسائل اور ہیں اے ہم نے تینوں، غمیں جانا بہانا، مسائل اور ہیں اے ہم نے تینوں، غمیں جانا بہانا ہو گیا۔ خدا خالق کی خوشنودی پہ جاوید، خدا خالق کی خوشنودی پہ جاوید محمد کا گانا، خدا خالق کی خوشنودی پہ جاوید محمد کا گانا ہو گیا ہے۔ دراصل میرے جو قیادت ہو رہا ہے وہ کہیں گم ہو گئی، تو میں پڑھتا اگر ہم راست سمجھے تو ایک کتنے دار بنیاد تو سنے ہوگی نا آپ نے، لو جی میں بھی ایک بنیاد دینی ہے عرض کرنا کہ اللہ رسول صاحب دیتے روٹی دیتے کر لو آج پھر گلی سے بنیاد والا آ گیا، لو آج پھر گلی سے بنیاد والا آ گیا جیڑا تانوں بھڑی دی بنیاد سے بڑھا گیا، بعد میں سن کے تے بعد میں نکلیا آواز ماری انہوں اور سارے کہلیا کل جڑی بنیاد بھڑی دے گیا تھا اور کہتا کہ دے گیا بنیاد میں پڑھی ہوئی پرانی تو کہنا بڑی چنگی تھی سیاڑی بنیاد تیری بڑی ہوئی کپڑے پرانے تھے نب پہ لگ گئی پہلے زمانے دی بیبیاں بچاری ٹر جانا ٹھگ کے اصل بھی خرید لے تھے تیرے آ کے لگ سنگا سنیا نشان جڑا پیا میرے منہ سے سنیا بنایا نشان جڑا پیا میرے منہ سے دس سونے نشان جڑا میرا پیا میرے منہ سے چلو پھر سنا دراصل کاپی بھی نہیں تو لگی لو اج پھر گلی چ بنیاد والا آ گیا جہاں تمہیں بھڑے نے بنیاد سے پڑھا گیا بعد وہ سن کے باہر نہ نکلیا انہوں کیا گل کون پیڑیا بچاریاں چلو وہ نہیں لگے کرتے بڑی مزدار میں جو بٹکا تو مجھے راہ دکھا دی اس نے، میں جو بٹکا تو مجھے راہ دکھا دی اس نے، اور کڑی دھوپ میں رحمت سے گٹا دیا، اور کڑی دھوپ میں لفظ کو جبت اظہار کے معنی بخشے، لفظ کو جبت اظہار کے معنی بخشے، خلق کو قوت تہذیب اور ثنا دی اس نے۔ میں زمین پر تھا مگر اس کی حکومت کر دی، سفر میرا یہ بات بتا دی تمہیں۔ میں بے مکان تھا مجھے اچھا پہ مکان اس نے کیا، اپنی نسبت سے میری شان بڑھا دی اس نے۔ بے مقام ہے تو مجھے اچھا پہ مقام اس نے کیا، اپنی نسبت سے میری شان بڑھا دی اس نے۔ میں جب حشر میں تیرے حساب سے صاحب ہوگا صاحب اگر تو سمجھ دینا، میں نے بٹتا مجھے راہ بتا دیا پھر اور کڑی تو اب میں جس شاعر کو دعوت دینے لگا ہوں بہت ہی اچھے شاعر، بہت ہی اچھے انسان، وہ اس طریقے سے لکھتے ہیں، پسند ہے جو اس کو حلیہ بنا لیا ہے، پسند ہے جو اس کو حلیہ بنا لیا ہے، مرضی سے اس کی جینا کلیہ بنا لیا ہے۔ جناب عمران ناصر صاحب، السلام علیکم۔ میں صفائی تعلیم کی گئی کمپنی کا عربی کا
اور گھر کا کبر انہوں نے مجھے لائف کی آرٹسٹ پروگرام میں دعوت دی ہے تو اپنے اطلاع پیش کرتا ہوں. بس یہ ہے کہ نہ یوں زندگی اپنی برباد کرنا، بہت اچھے نہ یوں زندگی اپنی برباد کرنا، میرے بعد مجھ کو نہ تم یاد کرنا. بہت اچھے. جدا تن سے گردن اگر ہو بھی جائے، جدا تن سے گردن اگر ہو بھی جائے، مگر ظالموں سے نہ فریاد کرے. وہ شعر کیا کہ چمن کو ضرورت تو ہے بار بار کی، چمن کو ضرورت تو ہے بار باندھی، نہ تم اس کو تحویل سے یاد کرنا. تو شعر کیا کہ زمین کو جو جنت بنانا ہے تم نے، زمین کو جو جنت بنانا ہے تم نے، دلوں کو محبت سے آباد کرنا. عقیدہ امارت یا کردار ہو، عقیدہ امارت یا کردار ہو، وہ ضروری ہے مضبوط بنیاد کرنا. بہت اچھے. جو پیمانہ صبر لبریز کر دے، جو پیمانہ صبر لبریز کر دے، نہ غم کی طویل اتنی میعاد کرنا. اور مقصد ہے کہ جو ناصر تمنا ہے دل کے سکون کی، جو ناصر تمنا ہے دل کے سکون کی، لبوں کو شکایت سے آزاد کرنا. جو ناصر تمنا ہے دل کے سکون کی، لبوں کو شکایت سے آزاد کرنا. نہ یوں زندگی اپنی برباد کرنا، میرے بعد مجھ کو نہ تم یاد کرنا. پورے پہ یہ ہٹتی تھا آج کے ماحول کے کام ہو جاتے تھے تو چیز کا بھی شیئر ہے. لحد میں دن بھی تو جیسے شب ہے، لحد میں دن بھی تو جیسے شب ہے، وطن پہ ظلمت وہ چھائی اب ہے. یہاں پہ پہرے ہیں عدل پر بھی، یہاں پہ پہرے ہیں عدل پر بھی، یہاں پہ سچ بھی مہر بلب ہے. یہاں ہوا کا گزر نہیں ہے، یہاں پہ سورج اسیر شب ہے جس کی لاٹھی تو بھینس اسی کی، یہاں پہ طاقت خدائے تب ہے. یہاں پہ رہنا تو تب کے رہنا، جو سر اٹھائے وہ بے ادب ہے. یہاں پہ رہنا تو تب کے رہنا، جو سر اٹھائے وہ بے ادب ہے. سروں کی کھیتی جو کاٹتے ہیں، سروں پہ ان کے بھی ایک رب ہے. سروں کی کھیتی جو کاٹتے ہیں، سروں پہ ان کے بھی ایک رب ہے. مقصد کیا کہ ہے تم کو ناصر تمیز کوئی، ہے تم کو ناصر تمیز کوئی، یہ بات کرنے کا کوئی ڈھب ہے. لحد کا دن بھی تو جیسے شب ہے، وطن پہ ظلمت وہ چھائی ہے. کوٹھی دوبارہ پچھلے جو نوجوان ساتھی پچھلے 20-25 سال پہلے 25 سال پہلے جنہوں نے کوٹھی دوبارہ میں اس سلسلے کو شروع کیا، منسلک رہے، ادب سے منسلک رہے، مشاعرے ہوتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا. مگر آہستہ آہستہ چلتے چلتے ایک وقت آج وہ بھی آ گیا
کہ ہمارے ان ساتھیوں میں سے کچھ لوگ بام عروج پہ چلے گئے، کچھ کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت عطا کی. رضوان طاہر چودھری صاحب تشریف فرما ہے، آج کے چیف گیسٹ ہیں ہمارے پروگرام. جناب فیصل طور صاحب بیٹھے ہیں، یہ بڑے پرانے ساتھی ہیں اور آغاز شروع میں ہم لوگ اکٹھے ہی سارے پروگرام کیا کرتے تھے. مگر آج اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو اگر اللہ رب العزت نے انہیں بڑا عروج عطا فرمایا، بڑی عزت دی ہے معاشرے میں، مگر ان کو بھی اس چیز کی داد دینی پڑے گی کہ یہ لوگ آج بھی اپنے انہیں دوستوں میں اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہو. یہ ان کے لیے کلیپی ہونی چاہیے دونوں. اب میں جس شاعر کو بلانے لگا ہوں، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، نعت کا شعر ہے. ادب کے سب کرینے دور زادے راہ میں رکھنا، ادب کے سب کرینے دور زادے راہ میں رکھنا، سفر ہے سید کونوں مکاں کے آستانے کا. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے فیصل طور ایڈوکیٹ صاحب کا. فیصل طور ایڈوکیٹ. ہمارے تھے واقعی میں نے بھی اپنا شہری سفر اسی پلیٹ فارم سے شروع کیا اور انہی دوستوں کی مسافت میں، انہی دوستوں کی رفاقت میں میں سلام بہادور امام علی مقام علیہ السلام. پوچھتے کیا ہو دیدائے نم کا، پوچھتے کیا ہو دیدائے نم کا، پھر ہے موسم حسین کے غم کا. پوچھتے کیا ہو دیدائے نم کا، پھر ہے موسم حسین کے غم کا. یہ اداسی فضا میں یوں ہی نہیں، یہ اداسی فضا میں یوں ہی نہیں، چاند نکلا ہے پھر محرم کا. یہ اداسی فضا میں یوں ہی نہیں، چاند نکلا ہے پھر محرم کا. میں صحابہ کے در کا نوکر ہوں، میں صحابہ کے در کا نوکر ہوں، سک ہوں والے رسول اکرم کا. میں صحابہ کے در کا نوکر ہوں، سک ہوں والے رسول اکرم کا. تشنا لب وہ رہے لبے دریا، تشنا لب وہ رہے لبے دریا، جن کے صدقے ہے چشمہ زمزم. تشنا لب وہ رہے لبے دریا، جن کے صدقے ہے چشمہ زمزم کا. اور کتنی صدیاں گزر گئیں اس کو، کتنی صدیاں گزر گئیں اس کو، دل ہوا نہ رحیم مرہم کا، دل ہوا نہ رحیم مرہم کا. اور شعر دیکھیے کہ کیسے روکو گے سوگواروں کو، کیسے روکو گے، کیسے روکو گے سوگواروں کو، سلسلہ ہے یہ عشق پیغم کا، سلسلہ ہے یہ عشق پیغم کا. میں حسینی ہوں فخر ہے مجھ کو، میں حسینی ہوں فخر ہے مجھ کو، یہ وظیفہ ہے طور دم دم کا. اور ایک بہت اچھا غزل ساری نعت کی صورت میں لکھی ہے، جب سے لکھا ہے بارگاہ عالی نصبت میں لکھا ہے. اور یہ غزل سمجھ لیں، منقبت سمجھ لیں، نظم سمجھ لیں. میں نے حضرت سلطان الواحدین کے وصال کے بعد ان کے کورس پر یہ کلام لکھا تھا، جس کو کسی بھی مناسبت سے آپ سن لیں. یادوں میں مہکتا ہے گلابوں کی طرح سے، یادوں میں مہکتا ہے گلابوں کی طرح سے، وہ شخص محبت کی فضا بانٹنے والا. اس شہر پورا شوق میں وہ مرتے قلندر، اس شہر پورا شوق میں وہ مرتے قلندر،
تھا حبس کے موسم میں ہوا بانٹنے والا، تھا حبس کے موسم میں ہوا بانٹنے والا، اور قدرت نے اسے دست شفا ایسا دیا تھا، قدرت نے اسے دست شفا ایسا دیا تھا، مشہور تھا ہر دکھ کی دوا بانٹنے والا، اور جلتا ہے، شیر دیکھیے، جلتا ہے اسی شخص کی مرکت پہ دیا جو، جلتا ہے اسی شخص کی مرکت پہ دیا جو، ہو تیرگیے شب میں ضیا بانٹنے والا، جلتا ہے اسی شخص کی مرکت پہ دیا جو، ہو تیرگیے شب میں ضیا بانٹنے والا۔ اور اعجاز جب حضور آقا کریم کو زیارت ہوئی حضرت کی آدم کو، اعجاز یہ حاصل ہے اسی گھر کی بدولت، اعجاز یہ حاصل ہے اسی گھر کی بدولت، اس شہر میں آیا تھا شفا بانٹنے والا، اعجاز یہ حاصل ہے اسی گھر کی بدولت، اعجاز یہ حاصل ہے اسی گھر کی بدولت، اس شہر میں آیا تھا شفا بانٹنے والا۔ اور کیا کہتے ہیں قرآن شیر، وہ قافلہ عشق کا سالار تھا فیصل، وہ قافلہ عشق کا سالار تھا فیصل، اس دہر میں خوشبو وفا بانٹنے اب میں جس شخصیت کو دعوت سے سنائی دینے لگا ہوں، کوٹ کی لوہارا میں انہوں نے بارش کی پہلی بوند کا کام کیا شاعری کے لحاظ سے۔ پہلے انہوں نے بزم موسم نبی کی بنیاد رکھی اور کافی مشاعرے کرائے، کافی عرصے بعد صدائے قلم سے آج یہ مشاعرہ کروا رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میں اس پگڈنڈے پہ کیوں چلا جاتا ہوں، میں اس پگڈنڈی پہ کیوں چلا جاتا ہوں، کہتے گاؤں ہیں جو دور ہوئے جاتے ہیں۔ جناب پاسا ہو لیتا ہے۔ شکریہ صاحب، مہربانی۔ یہ مانا کہ تیرا ظلم انتہا میں ہے، یہ مانا کہ تیرا ظلم انتہا میں ہے، مگر مجھ کو سکون اس سزا میں ہے، مگر مجھ کو سکون اس سزا میں ہے۔ اور ایک قطر شام ڈل رہی تھی کہ میرا وقت ڈل رہا تھا، شام ڈل رہی تھی کہ میرا وقت ڈل رہا تھا، وہ بچھڑ رہا تھا جو ساتھ چل رہا تھا، شام ڈل رہی تھی کہ میرا وقت ڈل رہا تھا، وہ بچھڑ رہا تھا جو ساتھ چل رہا تھا، صبح کا سورج آگ بو رہا تھا چار سو، صبح کا سورج آگ بو رہا تھا چار سو، کیا دن چڑھ رہا تھا میرا دل جل رہا تھا، کیا دن چڑھ رہا تھا میرا دل جل رہا تھا۔ بہت اچھے غزل کے دو چار اشعار پرانے دن من والا صاحب، نوا کچھ نہیں ہے۔ جو اظہار آنکھوں سے کیے جاتے ہیں، جو اظہار آنکھوں سے کیے جاتے ہیں، وہ الفاظ دل سے سنے جاتے ہیں، جو اظہار آنکھوں سے کیے جاتے ہیں، وہ الفاظ دل سے سنے جاتے ہیں۔ مختار صاحب دیکھیں، زبان و دہن پیار سے پھٹے جاتے ہیں،
زبان و دہن زبان و دہن کی پیاس سے پھٹے جاتے ہیں، یہ دریا کیسے ہیں جو آنکھوں سے بہتے ہیں، یہ دریا کیسے ہیں جو آنکھوں سے بہتے ہیں، یہ دریا کیسے ہیں جو آنکھوں سے بہتے ہیں۔ اسے دیکھیے جی، یہ تیرا قبضہ دل پہ بلا کس نے کیا ہے، یہ نیا قبضہ دل پہ بلا کس نے کیا ہے، یہ کون ہے جو دل سے اتر جاتے ہیں، یہ کون ہے جو دل سے اتر جاتے ہیں۔ اسے دیکھیے، میں اس پر گڈنی پہ کیوں چلا جاتا ہوں، میں اس پر گڈنی پہ کیوں چلا جاتا ہوں، کیسے گاؤں ہے جو دور ہوئے جاتے ہیں، کیسے گاؤں ہے جو دور ہوئے جاتے ہیں، میں اس پگڈنڈی پہ کیوں چلا جاتا ہوں، کیسے گاؤں ہے جو دور ہوئے جاتے ہیں۔ سب میرے صبر کو آزماتے ہی گئے، سب میرے صبر کو آزماتے ہی گئے، کیا صبر اس طرح بھی کیے جاتے ہیں، کیا صبر اس طرح بھی کیے جاتے ہیں، سب میرے صبر کو آزماتے ہی گئے، سب میرے صبر کو آزماتے ہی گئے، کیا صبر اس طرح بھی کیے جاتے ہیں۔ اور مقام ہے، وہ ہمیں بھول کے زندہ ہے خوشی سے، وہ ہمیں بھول کے زندہ ہے خوشی سے، ہم ان کی یاد میں مرے جاتے ہیں، ہم ان کی یاد میں مرے جاتے ہیں، وہ ہمیں بھول کے زندہ ہے خوشی سے، وہ ہمیں بھول کے زندہ ہے خوشی سے، ہم ان کی یاد میں مرے جاتے ہیں، جو نہار آنکھوں سے کیے جاتے ہیں، وہ الفاظ دل سے سنے جاتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے، یہ بس میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام ان کے بعد پھر ہمارے لاج کے مہمان شریفی ہوں گے، نہیں جا رہے ہیں کریں گے۔ تو آخری مشاعرے کا جو کلام پڑھ لوں وہ بڑی شخصیت ہے، آپ لوگ کو پتا ہے، ان کی آمد سے پہلے دوستوں کو پتا ہے کہ اظہار صاحب کو اور آصف علی صاحب کو کہ ابھی جو ادبی پروگرام ہوا کریں گے نا، مشاعرے وغیرہ یادوی جو بھی، یہ صدائے قلم کے نام سے ہوا کریں گے، کیوں جی؟ یہ باقاعدہ تنظیم باڈی بن گئی ہے صدائے قلم۔ تو کل صدائے قلم کو بھی چھیڑا ہے کہ صدائے قلم کیا، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ صدائے قلم، صدائے قلم پھیلانے کا اہتمام کر، کل لکھا ہے کل۔ ابھی اصل میں اس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رضوان صاحب حل کریں گے کہ جو نئے شاعر ہیں ہم جیسے، وہ اپنی اصلاح کس سے کرائیں، وہ اپنی درستگی، اپنی لائن کس سے سنائیں۔ آج رضوان صاحب بھی یہ بتانا ہے، ویسے تو اکبر تھا، اقبال ساجد صاحب تھا، کہ وہ ہمیں بتائیں کہ بچوں ادھر ادھر نہ بھٹکو، یہ صراط مستقیم ہے۔ کیونکہ آج کل پھر مسئلہ ہی آج کل مسئلہ ہی صراط مستقیم کا دوسرا مسئلہ نہیں۔ صدائے قلم پھیلانے کا اہتمام کرو، اگر ہو سکے تو صدائے قلم کو عام کرو۔ صدائے قلم سنی جاتی ہے ایوانوں میں، صدائے قلم سنی جاتی ہے ایوانوں میں، یہ عبادت ہے، اس سے صبح کرو شام کرو۔ کچھ اہل ذوق آ بیٹھے ہیں درد والوں میں، میں پہلے سنا گیا ہوں، جو شبیر وغیرہ نہیں آئے ہیں مگر کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کچھ اہل ذوق آ بیٹھے ہیں درد والوں میں، کچھ اہل ذوق آ بیٹھے ہیں درد والوں میں،
खुद ही को अपनाओ, जमाने में पैदा नाम करो। सदाए कलम से आता है इनकलाब अजीम, सदाए कलम से आता है इनकलाब अजीम, इकबाल फैज के जैसे कोई काम करो। सदाए कलम से आता है इनकलाब अजीम, इकबाल फैज के जैसे कोई काम करो। सदाए कलम हक की आवाज बन जाए नुमान, सदाए कलम अल्लाह करे, सदाए कलम हक की आवाज बन जाए नुमान, ये कैसे फूले फले कुछ इसका इंतजाम करो। तो मुद्दते भी कई रास्ता चलते चलते जिस शायर को मैं बुलाने लगा हूं ना, दिल थाम के उसको सुनना है, और उन क्योंकि हमारे बुजुर्ग है उनका इस्तकबाल भी करना। मुद्दते भी कई रास्ता चलते चलते तुम ये कहते हो अभी और सफर बाकी है, तुम ये कहते हो अभी और सफर बाकी है। लातदा फिर बेहतरीन किताबों के मुसन्नफ, हमारी आर, हमारी जान, हमारी शान, हमारे गांव भर नाम, हमारी इज्जत, इकबाल अहमद साजिद। मतलब ये आमद पे लगी जरूरी है, एक तो पकड़ लगी तो उन्होंने बड़ी मदद के बाद इस तादाद में एक पत्थर फैलता है, और से पता नहीं 25 साल गुजर गए या 30 साल गुजर गए, इन्होंने इब्तदा की थी बगैर मोहतम नजर के नाम पे, तो कोटली में एक अदबी माहौल बनना शुरू हुआ था, लेकिन ये कदम उठा गया। इसके लिए गिनती चाहिए और महारत भी चाहिए, सिर्फ शौक नहीं काम का। बहरहाल अब ये बड़ा अल्लाह का मैं करम कहूंगा, इनके दिल में के आना है और खबर तक किया है, अगर इनको कामयाब कामयाब मेरी कैफियत आप देख रहे हैं। 20-25-30 साल पहले के तो मामला था हो जाएगा। ये बच्चे तो हम ऐसी बीमारी है जो दाल डाल रखी है और जल गई। तो आज सोचा कि मैं अक्सर छोटी बहन की कोई कलाम ऐसा नहीं था जो मैं यहाँ अपने करता इस वक्त, जो ताज़ा भी होता और यहाँ फिर नीचे आता, लेकिन मैंने रात एक छोटी शहर की बदल रखी है। मैं रोके करता हूँ आपके सामने, बात समझने की है और आपको समझना चाहूंगा। आज क्या है कि जिस गर्दन में सरिया होगा, जिस गर्दन में सरिया होगा उसका दिल पत्थर क्या होगा, जिस गर्दन में सरिया होगा उसका दिल पत्थर क्या होगा। और जालिम को ये याद नहीं है, जालिम को ये याद नहीं है, एक दिन उसने मरना होगा। जालिम को ये याद नहीं है, एक दिन उसने मरना होगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा, सच बाजार में बिकता होगा, सच बाजार में बिकता होगा। तो नेकी अपना घर पीटेगी, नेकी अपना सर पीटेगी,
بدکاری کا چرچا ہو، نیکی اپنا سچ مٹے گی، بدکاری کا چرچا بدکاری کا چرچا ہوگا، اور جس نے روٹی چوری کی ہے، جس نے روٹی چوری کی ہے کتنے دن کا بھوکا ہو، کتنے جس نے روٹی چوری کی ہے کتنے دن کا بھوکا ہوگا، لیکن تم مایوس نہ ہوگا، لیکن تم مایوس نہ ہوگا، جو بھی ہوگا اچھا، لیکن تم مایوس نہ ہونا، جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، تو رات اندھیری کٹ جائے گی، رات اندھیری کٹ جائے گی، ہر ایک اور اجالا ہوگا، ہر ایک اور اجالا ہوگا، اور چھوڑو میری رام کہانی، چھوڑو میری رام کہانی سن کے آپ کو صدمہ ہوگا، چھوڑو میری رام کہانی سن کے آپ کو صدمہ ہوگا۔ اور ساجد نے کب یہ سوچا تھا، ساجد نے کب یہ سوچا تھا اس کے ساتھ بھی دھوکا ہو، ساجد نے کب یہ سوچا تھا اس کے ساتھ بھی دھوکا ہو، اور آپ کی جان سے یہ سوشل میڈیا پہ آج کل جو سیاسی مخالفتوں کا سلسلہ ہے، اور میں نے دیکھا یہ ہے کہ مخالفت ہونا، اختلاف ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے بےہودگی اور حد سے زیادہ آگے نکل جانے کا جو روش ہم لوگوں نے اپنا رکھی ہے، اختلاف اتنا الگ بات ہے، لیکن بےہودگی کرنا اور بعد بہت زیادہ قابل احترام لوگوں نے دیے ہوتے ہیں کسی خبر دیتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، 18ویں گریڈ سے ریٹائر ہوئے ہو، اور ان کی جو کمنٹس میں پڑھتا ہوں نا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا بندہ، اتنا سنجیدہ مزاج آدمی اور استاد کے ہو، ہیڈ ماسٹر تھے اسکول کے، تو ان کی سوچیں دیکھ کے میں انہیں کہتا رہتا کہ بھائی یہاں ایسے نہ کرو، کوئی اچھی بات لکھو، کوئی ایسی بات میں ہو۔ لیکن ایک دن ان کی پوسٹ پڑھ کے واقعی میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یار یہ بندہ تو ایسے ان کو میں نے انٹرسٹ کرنے کے لیے جو ذہن میں بات آئی نا، وہ ایک شعر میں ڈھال گئی، میں نے لکھا کہ پاکیزگی کے خیال سے آگے نکل گئے، پاکیزگی کے خیال سے آگے نکل گئے، تم حد اعتدال سے آگے خیال سے آگے نکل گئے، تم حد اعتدال سے آگے نکل گئے۔ یہ تو ہو گیا، لیکن پوری جبل ہو گئی، اور پھر یہ میں نے کیا کوششیں مختلف شہروں میں پڑھی اور الحمدللہ دار پر پاکیزگی کے خیال سے آگے نکل گئے، تم حد اعتدال سے آگے نکل گئے، اور ہر ایک جواب سے ہمیں کرتے ہیں لاجواب، ہر ایک جواب سے ہمیں کرتے ہیں لاجواب، بچے ہر ایک سوال سے آگے ہر ایک جواب سے ہمیں کرتے ہیں لاجواب، بچے ہر ایک سوال سے آگے نکل گئے، اور گیتوں میں اب وہ سوز کا عنصر نہیں رہا، گیتوں میں اب وہ سوز کا عنصر نہیں رہا، نغمے ہر ایک تال سے آگے گیتوں میں اب وہ سول کا عنصر نہیں رہا، نغمے ہر ایک تال سے آگے نکل گئے، اور اب ڈھونڈوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی، پھر کہ اب ڈھونڈوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی، پاؤں میرے دھمان سے کوئی ضرورت کی کوئی ضرورت نہیں رہی، پاؤں میرے دھمان سے آگے نکل گئے،
اور عمر رواں کی ہم کو خبر تک نہیں ہوئی، عمر رواں کی ہم کو خبر تک نہیں ہوئی، چپ چاپ باہو سال سے آگے، عمر رواں کی ہم کو خبر تک نہیں ہوئی، چپ چاپ باہو سال سے آگے نکل گئے، اور ہم سے کوئی ملے نہ ملے اب جہان میں۔ بس صاحب آپ سے توقع نہیں ہے کیا؟ ہم سے کوئی ملے نہ ملے اب جہان میں، ہم فرقتوں مثال سے آگے، ہم فرقتوں مثال سے آگے نکل گئے، یہ دام تھا کہ اپنی تو رفتار تیز ہے، آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ دام تھا کہ اپنی تو رفتار تیز ہے، وہ دھیمی دھیمی چال سے آگے، دھیمی چال سے آگے نکل گئے، یہ دام تھا کہ اپنی تو رفتار تیز ہے، وہ دھیمی دھیمی چال سے آگے نکل گئے، اور اب ہم کو آنکھ بھر کے کوئی دیکھتا نہیں، اب ہم کو آنکھ بھر کے کوئی دیکھتا نہیں، ہم حسن بے مثال سے آگے، ہم حسن بے مثال سے آگے، اب اسلحے کے دوڑتے ہوتے ہیں فیصلے، اب اسلحے کے دوڑتے ہوتے ہیں فیصلے، ہم لوگ کیلو کال سے آگے، ہم لوگ کیلو کال سے آگے نکل گئے، بے سود ہے یہ چارہ گری کا تمام کھیل، بے سود ہے یہ چارہ گری کا تمام کھیل، اب زخم اندمال سے آگے نکل گئے، بے سود ہے یہ چارہ گری کا تمام کھیل، اب زخم اندمال سے آگے نکل گئے، اور ساجد یہ بے حسی کا ہمیں فائدہ ہوا، ساجد یہ بے حسی کا ہمیں فائدہ ہوا، ہم تو ہر ایک ملال سے ہم تو ہر ایک ملال سے آگے نکل گئے، کافی اب میں ایسے شاعر کو دعوت دینے لگا ہوں جو رون کے کوٹلی لوہارا بھی ہے، کوئی بھی رونق ان کے بغیر نہیں لگتی کوٹلی لوہارا میں۔ وہ لکھتے ہیں صدائے قلم سے آتا ہے انقلاب عظیم، صدائے قلم سے آتا ہے انقلاب عظیم، اقبال و فیض کے جیسے کوئی کام کرو۔ جناب محترم نعمان بھائی، دو ہزار 22 میں اتنا تھا وہ آپ کو سناؤں گا، تھوڑا لینتھی ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا ہے جس چیز کو سب تو سننے والے ہیں، تو جب آپ کو پتا ہے کہ میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں تو مجھے میرا بھی دل کرتا ہے آپ بھی مجھ سے محبت کریں، تو جو محبت کرے گا وہی کوٹلی میں رہے گا، دوسرا نہیں رہے گا۔ تو کیا ہے جی کہ تاجر صاحب آج کو جو میں عنوان ہے اس کا بے بسی کا رونا، بے بسی کا میری ہر بات کو ٹال دیتے، میری ہر بات کو ٹال دیتے ہیں، اپنی غلطی مجھ پہ ڈال دیتے ہیں، سمجھا، میری ہر بات کو ٹال دیتے ہیں، اپنی غلطی مجھ پہ ڈال دیتے ہیں، میں تڑپتا ہوں ہجر میں یارو، میں تڑپتا ہوں ہجر میں یارو، بس رقیبوں کو بسال دیتے ہیں، میں تڑپتا ہوں ہجر میں یارو، بس رقیبوں کو بسال دیتے ہیں، میں گلا کرتا ہوں اپنی محرومی کا، قاری صاحب میں گلا کرتا ہوں اپنی محرومی کا، جانے کس کس کی مثال دیتے ہیں،
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ میں گلا کرتا ہوں اپنی محرومی کا جانے کس کس کی مثال دیتے ہیں میں جو دیتا ہوں کبھی تحفہ ان کو ایسا ہوں گا نا میں جو دیتا ہوں کبھی تحفہ ان کو ہوا میں اس کو اچھال دیتا میں جو دیتا ہوں کبھی تحفہ میں جو دیتا ہوں کبھی تحفہ ان کو میں جو دیتا ہوں کبھی تحفہ ان کو ہوا میں اس کو اچھال دوسروں میں بانٹتے ہیں خوشی شیر دوسروں میں بانٹتے ہیں خوشیاں دوسروں میں بانٹتے ہیں خوشیاں مجھ کو تو بس ملال دیتے دوسروں میں بانٹتے ہیں صاحب دوسروں میں بانٹتے ہیں خوشیاں مجھ کو تو بس ملال دیتے ہیں اور شیر ذرا بڑا دل یاترا کے سنے کوئی آئے تو بچھاتے ہیں پلکیں کوئی آئے تو بچھاتے ہیں پلکیں اپنی مجھ کو گھر سے نکال سال بعد نظر آیا کوئی آئے تو بچھاتے ہیں پلکیں اپنی کوئی آئے تو بچھاتے ہیں پلکیں اپنی مجھ کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور بڑی دے سکتے ہیں ہر کسی کو ملے کام اس کی مرضی کا شیر ہونے کا بھی آسف صاحب نے کہہ رہی ایسا نہیں چلنا میرے تیز کی جان میں لکھا تھی کہ ہر کسی کو آسان کام ملتا ہے کیا نون انجلی پڑھنا میں کو صحیح پڑھیا نہیں جانا میں ہر کسی کو ملے کام اس کی مرضی کا یارو سنو بول رہا ہر کسی کو ملے کام اس کی مرضی کا مجھ کو بننے کو جال دے ہر کسی کو ملے کام اس کی مرضی کا مجھ کو بننے کو جال دیتے ہیں اتنا مشکل کام ہے یار جال بنا میرے دشمن کو ملے خنجر و شمشیر صاحب میرے دشمن کو ملے خنجر و شمشیر مجھ کو بچنے کو ڈال دیتے تلوار دے منو کہ میرے دشمن کو ملے خنجر و شمشیر مجھ کو بچنے کو ڈال دیتے ہیں میری بے بسی پہ وہ مسکراتے ہیں میری بے بسی پہ وہ مسکراتے ہیں ڈانپنے کو چہرہ رومال دیتے ہیں میری بے بسی پہ وہ مسکراتے ہیں دیکھو میری بے بسی پہ وہ مسکراتے ہیں ڈانپنے کو چہرہ رومال دیتے ہیں لو بھائی اللہ کا شیر ہے یہ تو مزہ نہ آئے تو پھر مزہ میرا بھی ہوگا صبح سے شام تلک جو ستائیں مجھے صاحب تعلیم چھڑ دے صبح سے شام تلک جو ستائیں مجھے صبح سے شام تلک جو ستائیں مجھے ان کو اجرت میں مال دیتے بندے رہ لے جناب سید حسن اگلے بندے رہ لے شیروں سارا دن شام کو آ کے دیہی دے صبح سے شام تک جو ستائیں مجھے شاہ صاحب کے جناب صبح سے شام تک
جو ستائے مجھے صبح سے شام تلک جو ستائے مجھے، صبح سے شام تلک جو ستائے مجھے، ان کو اجرت میں مال دیتے ہیں۔ میرا اصرار کہ گھڑی پل تو ملو، میرا اصرار کہ گھڑی پل تو ملو، میرا اصرار کہ گھڑی پل تو ملو، ہنستے ہنستے وہ ٹال، میرا اصرار کہ گھڑی پل تو ملو، ہنستے ہنستے وہ ٹال، میرا اصرار کہ گھڑی پل تو ملو، ہنستے ہنستے وہ ٹال دیتے ہیں۔ میری بربادی تو نشان عبرت ہے، میری بربادی میری بربادی تو نشان عبرت ہے، عروج کو بس زوال دیتے ہیں، عروج کو بس زوال دیتے ہیں، بانٹتے ہیں جو کبھی کبھی وہ نعمان، بانٹتے ہیں جو کبھی کبھی وہ نعمان، جو بھی دیتے ہیں کمال دیتے ہیں۔ بہت بہت مہربانی سر، بہت بہت شکریہ۔ اب میں جس شاعر کو دعوت دینے لگا ہوں، بہت ہی اچھے شاعر، بہت ہی اچھے انسان، وہ اس طریقے سے لکھتے ہیں، پسند ہے جو اس کو حلیہ بنا لیا ہے، پسند ہے جو اس کو حلیہ بنا لیا ہے، مرضی سے اس کی جینا کلیہ بنا لیا ہے۔ جناب عمران ناصر صاحب، اب ہم اظہار خیال نصیحی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ اظہار خیال کے لیے اجازت دیتا ہوں میں جناب شہزاد پور صاحب کو۔ بدن کا انکار کیا، وہ بھی کافی دیر کیا، دیر بعد سب سے پہلے ان کو خراج تحسین پیش کرنا، ان رکاوٹ کو سراہنا، ان کے اس ادب کے ساتھ محبت کو اپریشیٹ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے۔ اس بدن کو رونق بخشنے والے افطار جج صاحب سے تناسائی کافی دیر پہلے سے ہے، اور اتنا ان کا تعارف ضرور ہے کہ وہ اچھی سے کیے تھے۔ آپ کا تنویر صاحب کہ بہت پرانی دوستی یارانہ سلمت واسطہ ادبی کیفیت، یہ بھی نعمان بیٹی صاحب بڑا خوبصورت کلام پڑھا، رضوان طاہر صاحب۔ خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے اپنی جنوبیز عمری میں، جوانی میں جو کام شروع کیا تھا وہ آج بھی جاری ہے، اور دکھ اس بات کا ہے کہ اگلی نسل جو پوچھ جن میں یہ ہنر، یہ ادب و علم و ادب کا سفر جن میں منتقل ہونا چاہیے تھا، وہ آگے کچھ نظر نہیں آیا، اندھیرا نظر آیا۔ مثلاً فیصل تو جوانی میں قدم رکھتا ہے تو بزم حلقین طاہر کے نام سے ایک انجمن بناتا ہے اور بڑی عالی شان محفلیں کرواتا ہے، لیکن فیصل چور نے اپنے حصے کا کام کیا، اپنے جو ذمہ داری تھی اس کو ادا کی، اللہ نے جو اسے صلاحیتیں دی ہوئی تھی اس کو اس نے بروئے کار لایا، لیکن اس سے آگے کوئی فیصل چور نظر نہیں آتا۔ اس بات کا دکھ ہوتا ہے۔ آصف علمی صاحب بڑی ادبی شخصیت، کافی دیر سے ان سے تعلق، انہوں نے بزم محسن نقوی کے نام سے ایک بڑی شاندار کاوش کی اور بڑے اچھے مشاہدے انہوں نے ان کا انعقاد کروایا۔ میں بھی ان کا حصہ رہا، میرے لیے باعث فخر ہے، لیکن آگے معاشرے میں اتنی آبادی میں کوئی اور ایسا سرفراہ نظر نہیں آیا
جو کسی مذہب کا انکار کر سکے. اسی طرح نعمان بٹی صاحب کی بڑی ایفرٹ ہے, رضوان طاہر صاحب کی بڑی ایفرٹ ہے, لیکن آگے ویرانی نظر آتی ہے. آگے کوئی ایسے نوجوانوں میں علم و ادب کا شوق نظر نہیں آتا, کوئی ذوق نظر نہیں آتا, ان کا کوئی ٹیسٹ اور رجحان نظر نہیں آتا. یہ بہت بڑا معاشرتی المیہ ہے, یہ مذاق نہیں ہے. کیونکہ جو علم و ادب سے محبت رکھنے والا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے, وہ شائستہ مزاج ہوتا ہے, وہ نرم روح ہوتا ہے, وہ نرم گو ہوتا ہے, وہ شفیق ہوتا ہے, وہ درد دل رکھنے والا ہوتا ہے, جو اہل علم سے علم و ادب سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں اپنے ارد گرد میں معاشرہ ہمارا کس طرح چلا گیا. اس کی بنیادی وجہ علم و ادب سے جوڑی ہے, اور یہ انتہائی خطرناک ہے. ان کی طرف ہمیں ضرور سوچنا ہوگا. نام بڑا خوبصورت بتا انہوں نے رکھا ہے, صدائے قلم. کمال نام رکھا ہے, مجھے دیکھ کے بڑا مزہ آیا. ماشاء اللہ. ابھی صاحب جو ہے نا تحریکی فلائٹوں کے مالک ہے, بڑا خوبصورت نام ہے. کیوں ہے؟ اس کی لاجک ایک بہت بڑی ہے جس کی طرف ہم نے شاید توجہ نہ کی ہو. اللہ تعالیٰ جس نے قرآن اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, ان کے قلب پہ, پہلی آیت ہی نے کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے سکھایا. اور سکھایا کس سے؟ قلم سے. کس سے سکھایا؟ قلم سے سکھایا. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ کہتا ہے سکھایا قلم سے ہے, اور اگر تم نے سیکھنا ہے تو سیکھنا قلم سے ہے. کیونکہ پہلی آیت اس کی انکار نہیں کیا جا سکتا, انکار نہیں کیا جا سکتا اس میں. تو نام بڑا خوبصورت اور کام بڑا خوبصورت. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو محفل کو بارونق بنا دیتی ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے ایک مشاعرہ ہوا, میں آصف عزیز صاحب اور اس طرح کے خوبصورت دوست میرے وہ بیٹھے ہوئے, تو یہ بات ہوئی. تو میں نے ان سے شغلن کہا یار کئیوں کو لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, ہم پہ کیوں نہیں کوئی کافر ہوتا. ان کو بڑا مزہ آیا اس بات پر, انہوں نے بڑا انجوائے کیا. تو کچھ باتیں ایسی ادب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی گفتگو ادب کی جو ہوتی ہے, اور یہ عام بات نہیں ہے. مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب کا کہ کسی نے ہم سے سوال پوچھا کہ آپ کی بے تحاشا کتب ہے, بے تحاشا پبلک ہے, میرے پاس گھر میں بھی گئے ہیں اتنی, اور تقریر ان کی بڑی اچھی, تقریر بڑی اچھی. ٹھیک ہے, اطلاق ہو سکتا ہے کسی کو اوپینین کا, رائے کا, لیکن علم پہ اس کے ساتھ سامنے کوئی نہیں بیٹھنے کو تیار ہوتا. اطلاق کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے مطلب, لیکن سامنے بیٹھ کے میں نے کم لوگوں کو سنا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کا ناقد ہے کوئی, اور سامنے بیٹھ کے ان سے سوال کیا اور اس کی تسلی نہیں ہوئی. یہ میں نے اب تک نہیں دیکھا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا علم آپ کو کیسے اللہ نے عطا کیا؟ پوچھتے ہیں نا, فوجی پوچھتے ہیں, سوال پوچھنے والے پوچھتے ہیں. میں نے کہا میں نے نا علم کی راہ پہ 20 سال سفر کیا, علم کے راستے پہ 20 سال سفر کیا. 19 سال صرف اپنے اساتذہ کا ادب کیا, 19 سال صرف ادب کیا. 1 سال پھر میں انہوں نے کہا کہ مجھے علم بتا کر. تو پھر کہتے ہیں کاش کہ میں اپنے اساتذہ کا وہ بھی ایک سال ان کے ادب میں گزار دیتا, علم نہ مانتا. ہم لوگ ہماری بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں, سائنس پڑھتے ہیں, فزکس پڑھتے ہیں, کیمسٹری پڑھتے ہیں, بایو پڑھتے ہیں, جغرافی پڑھتے ہیں, اسٹرالوجی پڑھتے ہیں, اسٹرانومی پڑھتے ہیں, مائکرو بایولوجی پڑھتے ہیں, بہت کچھ ہم پڑھتے ہیں. ادب نہیں پڑھ رہے, ادب نہیں پڑھ رہے. اس کی وجہ سے جو ہماری اولادوں میں, ہمارے بچوں میں جو ایروگنس پیدا ہو رہی ہے, ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے, وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اپنے والدین کی باتوں کو, وہ نگیٹ کر رہے ہیں ان کو, وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو ادب نہیں پڑھایا گیا. علمی صاحب نے بڑی اچھی کوشش کی ہے علم و ادب کی. یہ محفل اللہ کرے, یہ بدم اللہ کرے ترقی کرے, اور یہ آگے بڑے بولے. یہ 20-25 سال کا فرق آیا ہے.
तो काश अब ऐसा ना हो, हर माह 2 माह 4 माह बाद कोई ना कोई महफल सजे जिसमें आप जैसे खूबसूरत चेहरों को देखने का मुझे जन्म मिले। दोस्तों के 20-25 साल कभी लिखा करते थे, और मुझे वैसे भी शॉर्ट नोटिस पे पता चला। कल मुझे इन्विटेशन मिला, आज मैं हाजिर हो गया, मुझे नहीं था पता कि प्रॉपर यहाँ पे प्रोग्राम। तो ये जो मुल्क के हालात हैं, जो सिचुएशन चल रही है, सारे दबे दबे हैं, टूटे फूटे हैं, डरे डरे हैं, सहमे सहमे हैं, ठीक है। तो उनकी हिकमत में कुछ शेर मैं करता चलूं। करो ना बात दयानत की, ईमानत की, शराफत की। करो ना बात दयानत की, ईमानत की, शराफत की। रियासत है ये ताकत की, वो ताकत मार डालेगी। रियासत है ये ताकत की, वो ताकत मार डालेगी। यहाँ लाजम है सरनगू रहना, सब सहना पर चुप रहना। यहाँ लाजम है सरनगू रहना, सब सहना पर चुप रहना। कुछ बोलोगे ऐसा जो कहने की कदगन है, कुछ बोलोगे गर ऐसा जो कहने की कदगन है। तुम्हारी ऐसी जसारत पर रियासत मार डालेगी। तुम्हारी ऐसी जसारत पर रियासत मार डालेगी। वही बोलो, वही सोचो, वही समझो जो कहा जाए। वही बोलो, वही सोचो, वही समझो जो कहा जाए। तरतीब लफ्जों के बदलने की हमाकत मार डालेगी। तरतीब लफ्जों के बदलने की हमाकत मार डालेगी। ये शहर खामोशा है, ये शहर खामोशा है, लबों को सी कर गुजरो। ये शहर खामोशा है, लबों को सी कर गुजरो, वरना इन हबीस रूहों की हबासत मार डाले। सब ये प्रोग्राम का एंड होने वाला है आज का। सब दोस्त जो भी स्टेज पे आए हैं, डांस पे आए हैं, उन्होंने यही कहा है कि 25 साल के बाद सब लोग हुए। मगर मेरे सारे दोस्त साथी जानते हैं कि आप सबको पता चला तब तहरीक मिनहाज हुक्रान से, तो तहरीक मिनहाज हुक्रान के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन साल बाद या 2 साल बाद नातिया मुशायरे हुए। मैं पहले मिसाल में भी हूँ। हम तो कोशिश करते रहे हैं, हम तो इस शमा को जलाते रहे हैं। काफी दोस्त इसमें जमील साहब भी आते हैं, इकबाल साहब साहब, फैज साहब, सब रिजवान साहब, इफ्तिखार आसफ साहब, सब। मगर ये है कि हम अपने हिस्से का काम करते रहते हैं, कोशिश करते हैं दूसरे दोस्त के साथ के लिए। आज भी यही करना है। अब ये सोच रही है कि अपने हिस्से का काम भी करना है और दूसरों को भी उनके हिस्से के काम की तरदीद देना। ये बात, ये कोई बात नहीं कि इफ्तिखार हुसैन दर्द या आसफ अलवी ये सारा कुछ ही नहीं के ऊपर डाल देना, कंधों के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, जितने अदबी लोग हैं सुनने वालों के अलावा, जो अदबी है, लिखते हैं, लिखारी हैं, कोई नसर लिखते हैं, नात लिखते हैं, हमद लिखते हैं, गजल लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया। सुदाई करो आया करें, कभी कभी मिला करें दोस्तों के, जब भी प्रोग्राम उसमें टाइम पे पहुंचा करें, फिर आपको बड़ा मजा आएगा। क्योंकि ये अदबी लोग थे जो 25 साल पहले शुरू हुआ था। उसमें से आप देखें, मैंने पहले भी बताया रिजवान तरह, मगर आप आज भी देखें कि उस दौर के लिखने वाले इमरान नासा बड़ी मुद्दत के बाद, मैं कहते रहता हूँ इसको किसी प्रोग्राम में नहीं आते मुझे, मगर ये जब भी है। अगर आज में इस लड़के ने, हमारे साथी ने, हमारे भाई ने डांस में कलाम पढ़े, हर आदमी को उसके कलाम का मजा है। ये नतीजे हैं, हीरे हैं। ये जो लोग हैं ना, बद में मुसन्नफ भी, ये सारे इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। शायद सियालकोट में मुशायरे होते हैं, ये लोग जाते हैं, मगर यकीन करें, मैं आज भी कहता हूँ, मैं बड़े बड़े शायरों को जानता हूँ, सुनता हूँ, मगर मुझे फख्र है कि मेरे गांव कोठी द्वारा के जो शायर हैं, उन जैसे सियालकोट में बहुत कम लोग। आप देख लें,
उतार जंगत को देख ले इकबाल साजिद साहब की जेर क्यादत जेर सरपरस्ती पर होना मत ये एजाज भी कोट मिला बनाता सालत ये सब देख ले कितने नशाब ही हैं इमरान नासर जमीला में जमील ये सफर जरूरी नहीं है हमारे एक भाई हैं आसिफ उसने साहब अमेरिका के वो आए हुए हैं पिछले दिनों 2-3 नवंबर वो अक्सर कहते थे कि दोस्ती इस चीज का नाम नहीं है कि आपने रोजाना में सुबह शाम में दोस्ती इस चीज का नाम है कि अगर आप 20 साल के बाद भी मिलते हैं तो ऐसे ही मिले जैसे सुबह भी मिले ये आसिफ साहब की बात और हमारे ग्रुप लीडर थे तो मसला ये है कि बड़ा नाम पैदा किया हमारे नौजवानों ने किसी का नाम कम नहीं है अपने अपने फील्ड में गए हैं जैसे एडवोकेट बन गया जवान कर एडवोकेट बन गए प्रिंसिपल बन गए ना सब तो चाहिए मगर यह है कि इनकी पेश जो है ना वो बस में मोहसिन था ये उसी चराग के नीचे बैठ के इन्होंने काम किया तो आज इस प्रोग्राम को इंतजार से अंदर साहब आसिफ अलवी साहब पूरी टीम ने की ये ऑर्गेनाइज किया आसिफ जल्दी साहब हमारे बड़े साथी पुराने अच्छे शायर थे हाँ दुबई भी वो दुबई है आजकल पिछले दिनों आए थे मेरा घर हाँ तो बहुत बड़े अच्छे शायर उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं सदाए कलम की जितनी टीम आपकी तरफ से आप सबकी तरफ से प्रोग्राम के खाने का क्या करना हाँ ये आपके लिए एंटरटेनमेंट जो है खाना है ना ये भी आसिफ जल्दी साहब की तरफ से है चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाई है ये उनका जज्बा है कि वो जज्बा दिखा रहे हैं ये उनका जज्बा है कि वो जज्बा दिखा रहे हैं क्योंकि जज्बे का जज्बा दिखाना जरूरी होता है ठीक है ना बड़ा किया कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है बड़ी मेहनत किया इन लोगों ने आज के प्रोग्राम में अभी सिद्धार्थ साहब इधर हेल्प कर रहे थे तो अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने लगा इजहार ख्याल की बड़ा नाम पैदा किया उस हमारे साथी ने ये भी बड़े कदीम पुराने साथी हैं हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सियालकोट पूरी डिवीजन में नाम है तो भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए प्रिंसिपल अखलाक कॉलेज और हमारे बहुत करीबी साथी साहब ने बातें सारी कर दी हैं तो अब एक ही बात को बार बार दोहराना है जितना भी हासिल किए तो शुभान साहब ने अच्छी गुफ्तगू की है माशाल्लाह शुरा कराम ने अच्छा कलाम पेश किया है तो मैं समझता हूँ कि जितना मुख्तर हो उतना अच्छा होगा खुदाई कलम प्लेटफॉर्म से कहां साहब ने ये कोशिश शुरू की है आसिफ अलवी साहब ने 3-4 रोज कबल मैं घर गया था घर में एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था घर में तो मैंने वो लिफाफा देखा तो उसके ऊपर ना लिखा हुआ था मेरा काम तो थोड़ा सा उसको मैंने खोला तो मैंने उसको उधर ही रखा देती ये आपने पढ़ा नहीं है तो मैंने उसे बोला कि अब जब उमर साहब है जो मुतालबी गिरफ्तार है तो कहते हैं जो श्यामा पंजाबी में जो कहते जो श्यामा वकील हो तो लिफाफा देख के दाग समझ तो ये तो जो लिफाफा देख के दाग की समझ आ गई है कि ये नशा है तो फिर मैंने खाना खाया तो मैंने खाना खाने के बाद उस रोजाना मैंने जब बशीर की तस्वीर सेहत किया उसको फेसबुक पे लगाया तो चलो अगर दर्द साहब ने ये आसिफ अलवी साहब ने ये स्टेप लिया है तो अच्छा है देर आए दुरुस्त आए सब लोग कह रहे हैं 25 साल लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना तकरीबन 20 साल बनते हैं क्योंकि 2005 के बाद हमने ये एक 2005 में मुशायरा किया था तो आसिफ अलवी साहब अक्सर मुझे कहते हैं तो जब फ्रंट अंदर और रसान बड़े याद रहते हैं
تو میں جو میرے ملنے والے دوست ہیں چاہے وہ بات کر رہے ہیں مجھے نمبر زبان میں تو سنوں سے بھی ویسے بھی یہ فیصل دور صاحب وکیل ہیں، ان کو پتا ہے کہ وکیل کامیاب وہی ہوتا ہے جو اچھی جو ہے بتایا اس کو پتا ہے سیکشن کون سا کہاں لگتا ہے. تو ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کس سال میں کیا ہوا، کس ڈیٹ کو کیا ہوا. 20 سال میرے خیال میں یہ بنتے ہیں مشاعرے میں دوبارہ جو آغاز ہوا ہے. تو اسد علی صاحب نے بہت بڑے سے لڑکی بنائی تھی، وہ صدر تھے اتحاد صاحب، اس کے نائب صدر تھے، میں جنرل سیکرٹری تھا. وہ مجھے یاد ہے اس میں مشاعرے ہوتے تھے، اس میں آصف جزوی صاحب پڑھتے تھے، ڈاکٹر مختار بھی پڑھتے تھے، بلال ملو صاحب پڑھتے تھے، طارق طیب صاحب پڑھتے تھے، اقبال ساجد صاحب پڑھتے تھے، عاطف شناز صاحب پڑھتے تھے. جی میں میری صاحب پڑھتی، میری ایک مشفی کو مشاعرہ پڑھا ہوا ہے، وہی آخری تھا ان کی بطور کی. عرفان صاحب بھی ہمارے دوست کا جاتے بچے یہ ایسا ہی ہے، یہ پڑھتے تھے، افضل علی صاحب پڑھتے تھے، محمد اکرم صاحب پڑھتے تھے، طارق جوہری صاحب پڑھتے تھے، عمران ناصر صاحب پڑھتے تھے. تو مجھے کچھ دوستوں کے شعر بھی یاد ہے. تو طارق جوہری صاحب ایک غزل پڑھتے تھے، ان کا شعر مجھے یاد ہے، اس کی کچھ سے ڈل لگے تھے جس مجام اور وہ تھا پاس بیٹھا ہم چلتے ہوا کو کھاڑا. یہ طارق جوہری صاحب کی نظر ہے، وہ مجھے یاد ہے یہ شعر کہ صاحب خلیصہ پڑھتے تھے کہ درد کہتا ہے درد تیرا ہوں، چاند کہتا ہے نہ ہوں تیرا ہوں. مجھے یاد ہے یہ پڑھتے تھے. اسد علی صاحب کا شعر مجھے یاد ہے کہ میرے محبوب میں تجھے اس طرح سلام کرتا ہوں کہ میں اپنے نام کی جگہ بھی تیرا نام ہوں. بلال ملو صاحب پڑھتے تھے کہ کیس کی طرح کو ریت کرنے سوتا ہے، کوئی مجھے یاد ہے وہ یہ کہا کرتے تھے. بہت سارے صاحب کا وہ ابھی اور سفر باقی بات کی رہنمائی جو بٹی صاحب کی ہوئی میں ہم کی وہ مجھے یاد ہے. بہت سے آدر تھے جو شاید حضرات آئے، انہوں نے ان کو بات دی. ہم ادب و سیمینار کرواتے تھے بٹی صاحب کی ہوئی میں، وہاں انہوں نے ایک اتنام بڑا وہ بڑا شعبہ بات ہوا. تو وہ جیسے کہ اعظم موجود شخص کا ایک شخص کہاں تھا وہ اقبال صاحب نے میرا خیال ہے نعتیہ کلام جو 3 کتابیں جو ہے ان کی پبلش ہو چکی ہیں، جب مارکیٹ میں آ چکی ہیں، یہ کوٹی ہمارا کا اعزاز ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے لکھی تھی ابھی اور سب باقیت کی ہم نے مشاہدہ تقریبیں رہنمائی کی تھی، وہ میں جو مجھے یاد ہے. بٹی صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں، بٹی صاحب کلام لکھتے ہیں، وہ ہمیں سناتے ہیں. تو بٹی صاحب نے ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ محبت اہل بیت کا حق ادا کرو لوگوں، جن سے منافقوں کو جدا کرو لوگوں. وہ میں نے جو ہے نا فیس بک کے لکھایا، انہوں نے محبت اہل بیت میں لکھا تھا. میں کہتا ہوں تو محبت اہل بیت میری زندگی کا یہ مشاہدہ شاید جو بہت آپ نے اس سے طے کرے یا نہ کرے، جس نے بھی اہل بیت سے ٹکر لی وہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آیا. ایک نہ ایک دن وہ کھجل خراب اور ضرور ہوگا. سب کا احترام کریں، وہ بھی اللہ کا احترام کرے، صحابہ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں. لیکن اگر آپ میں محبت اہل بیت نہیں ہے، وہ یہ جنید صاحب کا بیٹا ابھی پڑھ رہا تھا نا، تو اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر محبت نبی کی آن سے محبت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے سے یہی. تو بٹی صاحب ماشاءاللہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ بھی بڑے کلام لکھتے ہیں، ہماری کوٹلی میں شاعر سنت نعتیں لکھتے ہیں. بڑا کوٹلی لوہارا ایک ادبی ادب کے لحاظ سے بڑی اس کی شناخت کا پہچان ہے. تو ہمارے کوٹلی میں بیت الدور صاحب کمپیئرنگ کرتے ہیں، محافل بہت دور ہوتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں فیس بک سے یہ جوانا کمپیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ادب جس نے بھی ادب کے ساتھ کام جو ہے نا محبت کی، اس کا نام ضرور ہوا ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے. اردو صاحب کہہ رہے تھے کہ 77 سال میں ہم نے کسی پیڑ میں ترقی نہیں کی. ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے، یہ بات قسم کی ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے. آج میں اردو کو نافذ کرنے کے لیے، ہماری اردو قومی زبان ہے، اس کے نفاذ کے لیے تحریکیں اور تنظیمیں کام کر. پاکستان ہے نا،
जिसकी कोई जबान उर्दू उसके नफाज के लिए तहरीकें और तंजीमें काम कर रही हैं। ये बदकिस्मती है, कवा चला है उसकी चाल और अपनी नहीं बोलता। हम इंग्लिश के पीछे चलते 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 जो है ना उर्दू से जो है ना नावाकफ हो गए। हमारे बच्चों को उर्दू नहीं आती, हमारे जो है ना बच्चे शुरू से इंग्लिश बोलना सीखते हैं, लेकिन ये फिलासफर कहते हैं, ये मुफस्सर कहते हैं, साइंसदान कहते हैं, वो बंदा कभी भी फिलासफर मुफस्सर मुहक्किक नहीं बनता जब तक उसको अपनी कौमी ज़बान नहीं प्रति वही बातें करती हैं जिनको आदमी को जो है कौमी ज़बान आती है। चाइना देख ले कहाँ है तो चाइना में गुफ्तगू करते हैं, जापान देख ले कहाँ है वो अपनी जो है ना कौमी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं। तो हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। उर्दू के लिए एमडी साहब इत्तेहाद साहब इनकी एक बनाए गए नमान भट्टी साहब, फैसल तूर साहब, इस्लाम साजिद साहब का नाम ना लिया जाए तो ये बड़ी जो है ना कहते हैं बुरी बात होगी। सियालकोट में शायद इनकी जेर सदारत मैं सोशल मीडिया पे देखते रहता हूँ। ये हमारे लिए बात की बात है कि हमारे कोटे जो भारत में 3 इनके नाती कलाम की जो बहुत शायद बहुत शायर हो चुकी है। तो ये साल हो गए सरमद साले को जी सरमद साल निकालते थे तकरीबन 35 साल हो गए सरमद निकालने को लगा है। सरमद निकालने के लिए ये अपनी उर्दू की जो है खिदमत कर रहे हैं। तो मैं भी इनके साथ जहाँ तक हो सके मैं इनके साथ चलूँ। कभी कभी वो की बात करके सब कभी कभी पुरानी डायरीज या पुराने पेज पुराने जब देखता हूँ तो वो मशायरों वाले बच्चे बने वो वर्ग में जाते तो पढ़ता हूँ देखता हूँ तो वहां से तो चूंकि पढ़ते थे शेर तो मैं निकले तो जो अच्छा होता था तो मुझे ये देख ले कि ये हमारी कोटनी के शोरा कलाम के शेर बनेगा। उनको बताए तो याद होंगे लेकिन मुझे भी जो है बहुत से कलाम याद है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहब को, आसिफ अली साहब को, आसिफ जगली साहब को और तमाम शोरा कलाम का बहुत शुक्रिया इन्होंने टाइम दिया। बाकायदगी से ये नशीस हुआ करेगी, हम हाजिर हुआ करेंगे। हमारे वाले जो हिकमत हुई जानी मानी जितनी भी हुई जैसे भी हुई हम जरूर उसमें पार्टिसिपेट किया करेंगे। खाने के हवाले से, इंतजाम के हवाले से, जगह के हवाले से। जगह तो ऐसी है बहुत अच्छी है, इसके अलावा अगर जगह चाहिए हो तो मेरे पास कॉलेज की जगह है, शिवा साहब के पास स्कूल की जगह है। लेकिन ये तो बंदे पढ़ने वाले हो और पढ़ने वाले के साथ सुनने वाले भी हो। शायर से हिदायत का जो फर्क है, शायर की जो खुराक है ना, जो रोटी है वो दाल है, उसको अच्छी दाल मिल जाएगी फिर अगले मुशायरे का इंतजार। इसलिए आपसे बहुत शुक्रिया। ये अपने वर्कर कमर पूरा मतलब सबको कहता हूँ खाना तकसीम करें और अलवी साहब से गुजारिश है कि आगे शुक्रिया कर दिए साहब खाना तकसीम करें। आपको खाना बहुत बहुत शुक्रिया। दुआन साहब ने किया इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे माहौल है इस तरह की है कुछ भी काम करे आगे अच्छी तरह ना काम करेंगे इंशाअल्लाह। अगली साल बहुत शुक्रिया ले आ गया पूरा मदद करते हैं सारे बातें खाने का बहुत शुक्रिया। अपने नई तबस्सुम साहब आए ने तबीर साहब ने साहब आए ने तो अपने वो लकी साहब ने मेरे यार बड़े थे जो जगह गवर्नमेंट में मैं सोच रहा हूँ मतलब और